من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کے پروگرام میں آپ نے بنی اسرائیل کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ نے سنا، اور اس واقعے میں بنی اسرائیل کی حرکات اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سارے کا سارا اس واقعے میں بیان ہوا۔ اور جیسا کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ یہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ البقرہ، اور بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، تو چونکہ گائے کا ایک واقعہ اس سورت کے اندر بیان ہوا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اور واقعہ آپ نے سنا، میں تھوڑا سا اس کو اختصار سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کے قریبی رشتہ دار چچا زاد بھائی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی لاش کو اٹھا کر کسی دوسرے محلے میں کسی دوسری جگہ پھینک دیا۔ کچھ دن گزر گئے، پتہ نہیں چلا اس کا قاتل کون ہے۔ پورے علاقے میں معلومات کی کہ اس کا قاتل کون ہے، کوئی بھی کہنے کو تیار نہیں تھا کہ میں اس کا قاتل ہوں، اور قاتل نہیں پکڑا جا رہا تھا، گواہ نہیں تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی کے سامنے قتل نہیں ہوا، اور یہ بندہ اس وجہ سے قتل ہو گیا۔ یہ بڑی ایک تشویش بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہو گئی کہ بھائی آخر اس کو قتل کرنے والا کون ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کا قاتل کون ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ واہ ویلا مچ گیا، بڑا شور ہنگامہ برپا ہوا۔ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آ کر کہنے لگے، موسیٰ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ایسا کریں، ہمارا آدمی، ہمارا قاتل، ہمارا بندہ مقتول ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا، آپ ایسا کریں کہ اپنے رب سے پتہ کر کے بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، ان کی گفتگو کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ قالوا ادع لنا ربک، موسیٰ آپ اپنے رب سے ذرا پوچھ کر بتاؤ، اس سے معلوم کرو، یبین لنا ما ہی، کہ قاتل کون ہے، گائے کیسی ہونی چاہیے، قاتل کون ہے ہمیں قاتل کا نہیں پتا چلتا، اور آپ اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں۔ یعنی رب تو ان کا بھی تھا، یہ اللہ کو یہ بھی تو ماننے والے تھے، لیکن انداز انہوں نے یہ اختیار کیا کہ آپ اپنے رب سے پتہ کر کے بتائیں ہمارا قاتل کون ہے۔ پورا واقعہ بیان ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں قاتل کون ہے۔ اللہ نے کہا ان کو کہا گائے ذبح کرو۔ کہنے لگے گائے ذبح کریں، گائے کا قاتل سے کیا تعلق ہے؟ اس پر جناب الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں جاہلوں میں سے نہیں بننا چاہتا، اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا جی گائے تو ذبح کریں، بتائیں گائے ہونی کیسی چاہیے، کیس شکل کی ہو، کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے عرض کی، یا اللہ عجیب میری قوم ہے، اس سے میرا عجیب واسطہ پڑا، یہ میری قوم مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اس گائے کا کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، نہ گائے بہت بوڑھی ہو اور نہ گائے بہت بچی قسم کی ہو، اوان بین ذالک، درمیانی قسم کی گائے ہونی چاہیے، ففعلوا ما تؤمرون، جو اللہ کا حکم ہے اس کو کرو۔ اب چاہیے یہ تھا کہ بعد درمیانی سی کوئی گائے لا، رات کو پھر میٹنگ کر کے پھر آئے، کہنے لگے موسیٰ پتہ نہیں چلتا، ہزاروں قسم کی گائے ہیں، چھوٹی بھی ہے، بڑی بھی ہے، درمیانی بھی ہے، ساری بھی ہیں، لیکن نہیں پتہ چلتا، تو آپ ذرا اپنے رب سے یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی یہ انبیاء کے ساتھ یہ واقعات گزرے ہیں، اور ایسی ایسی قومیں دنیا کے اندر گزری ہیں جنہوں نے اس انداز سے مذاق کیے ہیں، اور ایسے ایسے انداز کے ساتھ کہنے لگے گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ میری قوم ہے، یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا گائے کا رنگ پوچھ رہے ہیں، اچھا ان کو پھر یہ بتاؤ کہ انہا بقرۃ صفراء، بالکل سنہری رنگ کی، پیلے رنگ کی، خوبصورت رنگ کی گائے ہونی چاہیے، اور ایسی ہونی چاہیے کہ فاقع لونہا تسر الناظرین، رنگ ایسا ہو کہ دیکھنے والا ٹک ٹکی باندھ کر کھڑا ہو جائے، ایسی خوبصورت قسم کی گائے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز رکھی ہیں، بعض اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے میں اس کو دیکھتا ہی رہوں۔ اب وہ کوئی ہوتا ہے، اللہ نے کہا ایسی گائے کہ جس کو آدمی کہتا ہے میں دیکھتا ہی رہوں، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بہت ہی خوبصورت محسوس ہو۔ تو بس یہ آئے، پھر جناب گئے، ان کا جرگہ ہوا، میٹنگ ہوئی، پھر آئے، کہنے لگے موسیٰ سارے پورے شہر میں گائے ڈھونڈی ہیں، پیلے رنگ کی، اس رنگ کی، چھوٹی بڑی ساری، پتہ نہیں چل رہا، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا، گائے ہر قسم کی مل رہی ہیں، پھر اللہ سے ذرا پوچھ کر بتاؤ، تھوڑی سی اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ہمیں ابھی تک گائے نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ اس میری قوم نے جو کام شروع کیا وہ تو جانتا ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو ہاں میں بتاتا ہوں گائے کیسی ہو، بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، ایسی گائے نہ ہو کہ جس نے کھیتوں کے اندر جناب کھیتوں میں جوت کر کھیتوں کو مطلب بنا کر وہ گائے اتنی دبلی پتلی مریل سڑی ہوئی ہو جائے، یا اس نے پانی کے اس راٹ کے اوپر چل کر وہ اتنی کمزور ہو گئی ہو کہ اس طرح کی گائے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کیسی گائے ہونی چاہیے؟ فرمایا بڑی خوبصورت، توانا اور بڑی عظیم، اور بڑی جناب عظیم الجثہ، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، اس انداز کی گائے ہونی چاہیے۔ اب جناب اس طرح کی گائے ڈھونڈتے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ وہ ایک غریب آدمی تھا، اس نے ایک گائے پال رکھی تھی، وہ جنگل کے اندر پلتی رہی، وہ بڑی ہو گئی، اور وہ گائے جناب کہیں سے ملی، اور وہ گائے بیچنا نہیں چاہتا تھا، یہ منہ بولی قیمت دے کر انہوں نے کہا جی ہم اس گائے کو چمڑے میں اگر آپ سونا بھی آپ ڈال دیں تو ہم اس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی کے مقدر جب اللہ نے کھولنے ہوتے ہیں تو ایسی پاگل قوم کے یہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کا کوئی سامان بیچنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اسی طرح کے وہ گائے اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ بڑی خوبصورت گائے تھی، ایک غریب آدمی تھا، وہ اپنی ماں کا بڑا خدمتگار تھا، ماں اسے کہتی تھی مجھ سے پوچھ کر بیچنا، اس نے ایک گائے رکھی ہوئی تھی، وہ بڑی خوبصورت گائے تھی، بڑی عظیم گائے تھی، الغرض جا کر انہوں نے وہ گائے پتہ نہیں کتنی قیمت دے کر، کتنے پیسے دے کر، کتنا کچھ مال دے کر جب اس گائے کو خرید لیا تو پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا کرو اب اس گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو جب ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر، کوئی بھی ٹکڑا کاٹ کر، کوئی بھی جسم کا اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر، یہ جو مردہ ہے نا، جو میت ہے، جو مقتول ہے، اس کے ساتھ اس کو ٹچ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ
مردوں کو زندہ کر ہی نہیں سکتا۔ آج جیسے دنیا میں ایک مخلوق ہے ہندو، وہ اپنے میت کو جلا کر اس کی راکھ کو گنگا جمنا اور دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے بس اڑ گیا، ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان ختم ہوا۔ یا کوئی آدمی جہاز سے گر کر اس کا نام و نشان ختم ہو جائے، یا دریا میں اسے مچھلیاں کھا جائیں، یا کہیں بھی اس کا نام و نشان مٹ جائے تو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہاں گیا، اس کی نہ کوئی قبر ہے، نہ نشان ہے، نہ کچھ ہے۔ لیکن میرے بھائی، میرے دوست، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ مردوں کو زندہ کر کے دکھاتا ہے، اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے، اللہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی جمع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے۔ اب یہ عقل سے بالکل ورا بات تھی کہ اس گائے کا ٹکڑا کاٹ کر، میت گائے کا، ذبح شدہ گائے کا مردے کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ اللہ نے کہا، اللہ کہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ کہتا ہے مردے کے جسم سے اس کو ٹچ کرو ذرا۔ انہوں نے جناب اس کا ایک ٹکڑا کاٹا، ٹکڑا کاٹ کر انہوں نے اس میت کے ساتھ لگایا۔ جب اس میت کے ساتھ لگایا، اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ وہ ایک دم زندہ ہو گیا، وہ مردہ زندہ ہو گیا، مردہ زندہ ہو گیا، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا، اللہ نے اپنی قدرت کا رنگ دکھایا، مردہ زندہ ہو گیا۔ اس کے یہاں چاقو چھریاں لگی ہوئی اور وہ جناب ایک دم زندہ ہوا، زندہ ہو کر اٹھ کر بولا، اس سے پوچھا، بتا تجھے کس نے قتل کیا تھا؟ وہ بولا، کہنے لگا میرا فلاں چچا زاد بھائی ہے، اس نے مجھ کو قتل کیا تھا اور وہ وراثت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ بس اس نے بتایا کہ مجھے اس نے قتل کیا، یہ کرنے کے بعد پھر اس پر موت طاری ہو گئی، وہ مر گیا۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ اس کا قاتل کون ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا بڑا تاریخی واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ایک تو اللہ نے اپنی قدرت کا رنگ دکھایا کہ میں جو چاہتا ہوں کر کے دکھا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، تو تمہارے عقل میں بات نہیں آتی میں وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں، میں اللہ ہوں، میں قادر مطلق ہوں، یہ سب میرے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے قتل کیا ایک بندے کو، ہم نے کہا کہ اس کے ٹکڑے اسے لگاؤ، زندہ ہو گیا، اور پھر جب مردہ زندہ ہو کر اس نے کہا فلاں نے قتل کیا۔ ان کی بدبختی دیکھیں، ان کی برائی دیکھیں، ان کی شیطانیت دیکھیں کہ یہ اتنے ظالم اور شقی لوگ تھے کہ انہوں نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، پھر بھی انکار کر دیا، کہنے لگے یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ اس نے غلط کہا ہے، اس آدمی نے قتل ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی، ذرا سوچنے والی بات ہے، اللہ کے ساتھ مقابلے ہوئے لوگوں کے۔ اللہ نے دیکھو نا، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم حضور کی وجہ سے بہت بڑے طوفانوں سے بچے ہوئے، ورنہ جو حرکات آئے دن ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہیں، اگر ان حرکات کو دیکھا جائے تو آسمان سے پتھر برسنے چاہیے، اگر ان برائیوں کو دیکھا جائے تو عذاب خدا کا ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے۔ لیکن یہ سرکار طیبہ کی دعا ہے کہ جس کی وجہ سے رب کائنات ہمیں بچاتے ہوئے زندگی ہماری گزر رہی ہے، ورنہ اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی برائیاں، اس سے بھی زیادہ برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ قصہ سنا دیا آپ کو، بڑا مزدار قصہ ہے جی ماشاءاللہ، گائے کا قصہ بڑا انٹرسٹڈ قصہ ہے۔ یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، یہ ڈرانے والی کتاب ہے، یہ ایمان بنانے والی کتاب ہے، یہ یقین بنانے والی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ واقعہ سنایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اپنا رنگ دکھایا کہ ان ظالموں نے ایک نبی کے سامنے، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جی یہ مردہ یہ زندہ ہوا، اس کر وہ بولا، کیسے عقل میں بات نہیں آتی، ایک مردہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے مردے کو زندہ کیا، وہ زندہ ہو کر بولا، کہنے لگا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، قاتل کا پتہ چل گیا، لیکن پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کہنے لگے جی ہم نہیں مانتے۔ جب اللہ کے عذاب آتے ہیں، قوموں کی مت ماری جاتی ہے، تو پھر اسی طرح کی باتیں۔ یہ سارے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ پورے سسٹم کو سامنے لا کر قرآن مجید کی یہ جو اگلی آیات ہیں یہ پڑھنے والی ہیں، ان پر تھوڑا سا آپ اور ہمیں غور کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، ظالم و بدبختو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تم کیسے لوگ ہو؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے ہارڈ ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، جیسے پتھر ہوتے ہیں۔ پتھر تو پھر بھی نرم ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو دل اسی طرح سخت ہوتے ہیں، آدمی کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ نرم دل ہوتے، وہ دل ایسے ہوتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل دہلنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی سامنے باتوں کو دیکھ کر انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ نے کہا تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر بھی نرم ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے بڑی عجیب مثال دے کر فرمایا پتھر کیسے نرم ہوتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں ایسے پتھر ہوتے ہیں جن سے پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ بالکل آپ نے ایک پہاڑ دیکھا ہوگا، کوئی مٹی نہیں ہوتی، بالکل ایک دم سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر سے پہاڑ کے سینے کو چیر کر پانی کی ایک نہر وہاں سے بہ رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس پتھر کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ یہ پتھر دوسرے حال میں ایک قسم کا اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہم اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ پتھر دیکھنے میں پتھر نظر آتا ہے لیکن خدا ہوتا ہے، اس پتھر کی چھاتی کو چیر کر اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دیتا ہے۔ اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتھر ہوتے ہیں جن سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فوارے پانی کے وہاں سے پھوٹ پڑتے ہیں ان پتھروں کے اندر سے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی دنیا میں پتھر ہوتے ہیں خدا کے خوف سے گر بھی جاتے ہیں، خدا کے خوف سے کیا ہوتا ہے؟ گر بھی جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج کل کی دنیا، لاجک والی دنیا، عقل کے ساتھ ہر معاملے کو حل کرنے والی دنیا، کہ یہ مولانا یہ کیا اللہ نے بیان کیا، پتھروں میں یہ کیفیت کہاں پائی جاتی ہے؟ لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور قرآن خود کہتا ہے ہمارا اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں، یہ جتنے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ جو دریا آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں لیکن تم اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ ساری مخلوق خدا کی تعریف کر رہی ہوتی ہے، ساری مخلوق خدا کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور تمام پرندے صفوں کے اندر کس انداز سے، نہ معلوم کون سے پرندے کی کیا بولی ہے، نہ معلوم وہ کون سا ذکر کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کون سے رنگ میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال بخشا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن انسان تجھے اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دو راستے اللہ نے دیے ہیں، جنت کا راستہ بھی دیا، جہنم کا راستہ بھی دیا، بربادی کا راستہ بھی دیا اور آبادی کا راستہ بھی دیا، اور ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اگر تو سیدھے راستے پر نہیں چلتا تو تجھ سے بڑا بے عقل دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان میں عقل نہیں اور وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، او جی اللہ کیسے پتھر کہتے پتھروں سے پانی نکلتا ہے، یہ پتھر کیسے بہتے ہیں؟ لیکن میرے بھائی میرے دوست، پتھر کے اندر بھی اللہ نے بڑی کوالٹیز رکھی ہے۔ پتھر ایک وہ پتھر ہے جو دیوار کے اندر آپ جڑتے ہیں، ایک وہ پتھر ہے جو آپ کے پاؤں کے ٹھوکروں کے ساتھ جاتا ہے، ایک وہ پتھر ہے جسے دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور ایک وہ پتھر ہے آپ اسے انگوٹھی میں لگا کر جب لگاتے ہیں تو وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کا پتھر ہوتا ہے۔ آخر اس میں کیا کوالٹی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی؟ آخر اس پتھر کو بھی تو پیدا کرنے والا اللہ ہے،
اور اس پتھر کو بھی تو بنانے والا اللہ ہے۔ اس طرح کی جو کیفیات پتھروں میں پائی جاتی ہیں یہ رب کائنات کی طرف سے، یہ اللہ ہی ہے ان کے اندر یہ چیزیں ڈالنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، ہر چیز میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہ دل بھی اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں۔ حبیب کبریا نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، بنی آدم کا دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یوں میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں میں اس دل کو جدھر چاہوں پلٹ دوں، چاہے حق کی طرف پلٹ دوں چاہے باطل کی طرف پلٹ دوں، یہ میرے اختیار کے اندر ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد سرکار طیبہ نے ایک دعا فرمائی، اور یہ دعا ہمیشہ کیا کرو، ہمیشہ اپنی نمازوں میں یہ دعا مانگا کرو، تنہائیوں میں یہ دعا مانگا کرو، اپنے دل کے اوپر نگاہ ڈال کر یہ دعا مانگا کرو۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہ علی دینک، اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو پلٹ دے دین کی طرف، اللہ ہمارے دلوں کو پلٹ دے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دل کو مضبوط کر دے علی طاعتک، اپنی اطاعت کے اوپر، تابع داری، فرم و برداری کے اوپر۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اور یا اللہ دلوں کا تو ہی پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو دین اسلام کی طرف پھیر دے۔ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، ہمارا کام ہے یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر دینی۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، اب ذرا ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک بندے کو قتل کیا، ایک آدمی کو تم نے قتل کیا اور تم اس کے اندر جھگڑے میں پڑ گئے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا اس بات کا جو تم چھپا رہے تھے، یعنی تم چھپا رہے تھے کہ قاتل بتانے کے لیے تیار نہیں تھے، قاتل سامنے آنے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ برائی کرنے والا کون ہے۔ رات کی تنہائیوں کے اندر اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ دنیا سے تو چھپ سکتا ہے کہ رب سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ہزاروں عیبدار ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نام میں رکھا کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اگر اللہ عیبوں پر پردہ نہ ڈالتا تو پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے قتل کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، ہم نے کہا یہ جانور گائے ذبح کرو، اس کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر تم میت کے ساتھ لگا دو۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا نکال کر تم میت کے ساتھ ٹچ کرو۔ یا اللہ اس کے ساتھ ٹچ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی مرا ہوا، یہ بھی مرا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹکڑا، گائے کا ذبح شدہ ٹکڑا اگر تم میت کے ساتھ لگاؤ گے تو میت کو زندہ کرنا یہ رب کا کام ہوگا۔ میں مردے کو زندہ کر دوں گا۔ اور اسی کو جو لوگ مانتے نہیں تھے، کہتے تھے کہاں جی مردے زندہ ہوتے ہیں، ہم جی کہاں مانتے ہیں جی مردے کہاں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کا رنگ دکھاتے ہیں، اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں، ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتے ہیں تمہارے تمہارے عقل ٹھکانے میں آ جائے، تاکہ تمہاری سوچ اور فکر صحیح ہو جائے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ دیکھا، وہ زندہ ہوا مردہ، اس نے اٹھ کر کہا مجھے فلاں نے قتل کیا، یہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔
پھر بھی کہنے لگے جی ایسے ہی کہہ رہا ہے، ہم نے تو اس کو مارا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اس انکار کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا، اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، اور اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوا کرتے ہیں، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تمہارا دل اتنا زیادہ سخت ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں پتھروں کے اندر بھی اللہ نے کوالٹی رکھی ہے، پتھر بھی اللہ کی ایک قدرت ہوتی ہے، پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ فرماتے ہیں پتھروں میں سے بھی اللہ پانی کے چشمے اور نہریں جاری فرما دیتے ہیں۔ ایک چٹان ہوتی ہے، بڑا سخت پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ پانی کی ایک نہر جاری کر دیتے ہیں، اللہ اپنی قدرت کا رنگ دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پتھر کو چیر دیتا ہے، اور چیرنے کے بعد اللہ وہاں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ پتھر ہے، نامعلوم اللہ کا کیا اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اللہ کس رنگ میں اس پتھر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ جو علماء نے لکھا، حدیث کے اندر آیا کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رنگ رکھا، ایک چیز رکھی، ایک کیفیت رکھی ہے۔ خود سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکے میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، جب میں گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں نبوت ملنے کے بعد بھی مجھے وہ پتھر معلوم ہے جو مجھے گزرتے ہوئے سلام کیا کرتا تھا۔ اور پھر ابھی وہ کبریا ایک دن گھر سے باہر نکلتے ہیں، احد پہاڑ کو دیکھا، سرکار طیبہ نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حص اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کے اندر بھی ڈالی۔ ایک پہاڑ پر حضور جا رہے ہیں، ایک پہاڑ پر حضور جا رہے ہیں، پیچھے کافر آپ کے لگے ہوئے، وہ پہاڑ سرکار طیبہ سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے اتر جائیے، کیونکہ کافر آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ دوسرے پہاڑ نے آواز دیا رسول اللہ میرے پاس آ جائیے، یہاں کافر آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شان عطا کی اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ بعض دفعہ بعض بے جان چیزوں کو بھی اللہ زبان عطا کر دیتا ہے۔ حضور نے ایک واقعہ بیان کیا، حضور فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے واقعہ بیان کیا، ایک آدمی کے پاس ایک بیل تھا، وہ بیل لے کر کہیں جا رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں تھک گیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جب تھک گیا وہ بندہ تو وہ اس بیل کے کندھے پر چڑھ گیا، اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور بیل کے اوپر چڑھ کر جناب چلنے لگا۔ وہ بیل چل رہا ہے، اس کے اوپر چڑھا ہوا، اللہ اکبر، وہ بیل بول پڑا، کہنے لگا یہ کیا ظلم کر رہے ہو، ہم تو پیدا ہوئے ہیں کھیتوں کو جناب علی بنانے کے لیے، ہم سواری کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ حیران ہو گئی دنیا، یہ بیل بول رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تصدیق کرتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے تو جانور کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ بول پڑا بیل، تو مجھ پر سوار ہو رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھیتوں کے لیے پیدا کیا، ہل جوتنے کے لیے، ہم سواری کے جانور نہیں ہیں، کیوں ظلم کرتے ہو ہمارے اوپر؟ یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ کے اندر ہر مخلوق کو رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو چیزیں تھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرتی تھی، اور آ کر کئی جانور تھے جو حضور کو آ کر شکایت کیا کرتے تھے۔ وہ ایک اونٹ کا واقعہ آپ نے معلوم ہے کہ وہ اس نے آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ میرا مالک میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یہ میرے اوپر سامان زیادہ لاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں زیادتی کر رہے ہو، یہ ایک بے زبان مخلوق ہے۔ اسی لیے ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے
اگر کوئی جانور ہو تو جانور کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، اس کو مارنا بھی گناہ ہے، کوئی بھی جانور ہو، اللہ سانپ بچھو یہ جو جانور ہیں یہ موذی جانور ہیں، حضور نے فرمایا ان کو دیکھتے ہی مار دو، ان کو دیکھتے ہی مار دو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے گھر کے اندر بعض دفعہ سانپ آ جاتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ 3 دفعہ اس کو کہو کہ بھائی جو بھی کوئی ہو گھر سے چلے جاؤ، آپ کا کوئی حق نہیں ہمارے گھر میں آنے کا۔ اگر وہ غائب ہو جائے سمجھ لے کہ وہ جن تھا، وہ چلا گیا۔ 3 دفعہ کہنے کے باوجود بھی اگر نہ جائے آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کو قتل کر دو۔ اور بہت سے ایسے واقع جنات سانپ کی شکل دہار لیتے ہیں، سانپ کی شکل بنا لیتے ہیں۔ ان 2 جانوروں کو، سانپ کو، بچھو کو، اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کو مارنے سے اسلام نے منع کیا کہ بے جا ان کو نہ مارو، خام خواہ ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، یہ ہمارے مذہب اسلام کی بات ہے۔ ان کے ساتھ ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ اور یہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کے اندر بھی ایک حص ہے، ان کے اندر بھی ایک حص پائی جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ایسے ہو نہیں سکتا۔ میریکل چیزیں جو ہوتی ہیں، میریکل جو معجزے ہوتے ہیں، وہ واقعی معجزہ کہتے ہی اس کے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آ جائے وہ معجزہ ہی نہیں ہوتا۔ سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، مسجد نبوی حضور نے بنائی کھجور کے پتوں کے ساتھ، کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ، کچی مسجد بنی ہوئی تھی۔ حضور جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، ایک درخت تھا کھجور کا، ایک تنا تھا کھجور کا، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے، آپ کھڑے ہو کر تقریر فرماتے۔ ایک انصاری عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں ممبر آپ کے لیے تیار کروں کہ اس پر بیٹھ کر آپ خطبہ دیا کریں۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے، جاؤ ممبر بنا کر لاؤ۔ اس نے وہ ممبر بنایا، مسجد کے اندر ممبر رکھا گیا، حضور ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور نے جب خطبہ دیا اچانک ایک رونے کی آواز بلند ہوئی، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے یہ کون رو رہا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا کون رو رہا ہے۔ ایک بچے کی شکل میں، ایک انسان کی شکل میں کوئی روتا ہوا نظر آیا، لیکن بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حبیب کبریا نے دیکھا یہ رونے والا کون ہے، جب نگاہ بلند کی تو دیکھا یہ کھجور کے تنے سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حضور ممبر سے نیچے اترے، حضور نے فرمایا اس کو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ روایات میں آتا ہے جب حضور نے سینے سے لگایا تو اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں، اس نے رونا بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا اچھا جمعہ کا خطبہ ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو کٹوایا اور کہتے ہیں کہ اسی جگہ گڑھا کھود کر، قبر کھود کر اسی جگہ اس کو دفن کرا دیا۔ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں ماشاءاللہ آپ تو سارے ہی تقریباً گئے ہوں گے جو حج کے لیے عمرہ کے لیے گئے ہیں۔ ریاض الجنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس گئے ہیں نا، ریاض الجنہ میں، اس میں 7 ستون ہیں۔ کتنے ستون ہیں؟ 7 پلر ہیں، اور ایک پلر کا نام ہے استوانہ حنانہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ استوانہ حنانہ، اور یہ بالکل ممبر کے پاس ہے، کبھی غور سے دیکھنا، اس پر لکھا ہوا نہیں، لکھا ہوا تھوڑا سا لکھا ہوا نظر آئے گا استوانہ حنانہ، اور وہ بالکل ممبر کے پاس ہے، اور یہی وہ ستون ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کا تنا دفن کیا تھا۔ اسی مقام پر حضور نے کھجور کا تنا دفن کیا تھا، اور یہاں ہی وہ ستون بنایا گیا۔ اور یہ چونکہ یہ ایک اللہ کی مخلوق، یہ جو بھی کوئی چیز ہے اس کے اندر ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور جن کے پاس نگاہیں ان کو نظر آتا ہے، جو اندھے ہیں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔
आंखों वालों को कुछ नजर आता है, और हुजूर से बड़ी आंखें कायनात में किसके पास थी? हुजूर से तो हर चीज मोहब्बत करती थी। हर आदमी चाहता था कि हुजूर मेरे पास आए। दरख्त चाहते थे, पत्थर चाहते थे, पहाड़ चाहते थे, जिन राहों से गुजरते थे वो राहें चाहती थी कि हमारे पास हमारा जिस्म, हमारी चीज हुजूर पाक सल्लम के साथ टच हो गई। इतनी बड़ी मोहब्बत सरकार तैयबा के साथ थी। तो इससे पता चला कि ये जो गैर मतलबा अकली जो गैर चीजें हैं, जो अक्ल जिनके अंदर नहीं है, जो बिल्कुल जिनके अंदर जो इंसान नहीं है और जिनके अंदर कोई जान नहीं नजर आती, इनके अंदर भी अल्लाह ताला की कुदरतों के करिश्मे नजर आते हैं। इनके अंदर भी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि पत्थर वो हैं जो जिनमें से कभी कभी पानी के चश्मे जारी होते हैं। पत्थर वो हैं जिनके अंदर से कभी कभी नहरें जारी हो जाती है। वह इन्न मिन हालमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, ये भी बड़ी अजीब बात है। वह इन्न मिन हालमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कभी कभी पत्थर अल्लाह के खौफ से गिर भी जाया करते हैं। पहाड़ अपनी जगहों को छोड़ देते हैं, सिरक जाते हैं, अपनी जगहों से हिल जाते हैं, शेख हो जाते हैं। ये खुदा अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाते हैं। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह बहुत बड़ी ताकत का नाम है। अल्लाह बड़ी कुव्वत का नाम है। अल्लाह वो है जो सब कुछ करके दिखा देता है। वह इन्न मिन हालमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह ताला वो जात है, कभी कभी ये पहाड़ जो हैं वो अपनी जगह भी छोड़ देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो। तुम ये समझते हो अल्लाह को पता नहीं लगता। अगर अल्लाह को इन पहाड़, इन बेहिस चीजों के हर अमल का पता चलता है, तो तुम्हारे तो एक एक अमल को अल्लाह ताला जानता है, और तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला तुमसे गाफिल हो गया। ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह हर वक्त हमारे करीब है। अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है। इसलिए किससे डरना चाहिए? अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर भाई पैदा करो। अल्लाह की याद अपने दिल के अंदर कोशिश करो।